1857 میں مسلمان جنگ آزادی ہار جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہند کے اندر جو مسلمانوں کی سلطنت ہوتی ہے، مغل امپائر، وہ گر جاتی ہے اور گر کے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت آٹومنز امپائر، خلافت عثمانیہ، وہ بھی کمزور ہو کے گر کے ٹوٹ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اس دور کے دوران، اس گپت اندھیرے کے دوران، جس طرح میں نے آپ کو شروعات میں بتایا کہ جب بھی مسلمان زوال کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بھیجتے ہیں، تو اس دور کے دوران اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ پھر بعد میں اپنے کلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو دوبارہ متحد کرتے ہیں اور ان کو دوبارہ اٹھ کھڑا کر کے آگے جا کے ایک ناممکن کام کو ممکن کر کے دکھاتے ہیں۔ کیسے ممکن ہوا کہ وہ مسلمان کہ جن کا کانسیپٹ یہ بن چکا تھا کہ ویسٹ سے انسپائر ہونا ہے، جن کا کانسیپٹ یہ تھا کہ انگریزی زبان سیکھو، انگریزی لباس پہنو، اور وہ ٹیڑھی منہ کو ٹیڑھا کر کے انگریزی کے 2-3 الفاظ بول کر فخر محسوس کرتے تھے، کیسے ممکن ہے کہ وہ مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ناممکن کام کو ممکن کر کے دکھاتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ بظاہر پوری مسلمان دنیا گر رہی ہے، 1857 میں جنگ آزادی ہار گئے، مغل سلطنت گر گئی، خلافت عثمانیہ گر کے ٹوٹ گئی، چھوٹے چھوٹے فسادات اٹھنا شروع ہو گئے، مسلمان تقسیم ہو رہے، لیکن اس کے درمیان میں سے ایک شخص حق کی اذان دے رہا ہے اور لوگوں کو دوبارہ متحد کر کے ان میں ایک نئی روح پھونکتا ہے اور ان کو دوبارہ کھڑا کر کے ایک ملک بناتا ہے اسی دور کے اندر، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پر۔ تو اس راز کو جاننا ہے تو ہمیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا اور ان کے کلام کو سمجھنا پڑے گا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اقبال نہ بن پاتے اگر ان کی تربیت میں ویسٹ کا کردار نہ ہوتا۔ ویسٹ کے کردار سے مراد کہ جس طرح میں نے بتایا فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی نابندی۔ جب وہ جاتے ہیں لندن کیمبرج یونیورسٹی میں سبق پڑھنے تو وہاں پر وہ اپنا علم بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ کے سویلائزیشن کو بھی پڑھ رہے ہیں، انگریز کے تہذیب کو بھی پڑھ رہے ہیں، اور وہاں سے جب وہ جرمنی جاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کے انگریز کے تہذیب کو وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اقبال نہ بن پاتے اگر وہ ویسٹ کے سویلائزیشن کو نہ سمجھ پاتے ہیں، کیونکہ جس طرح سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ جب تک تم انگریزی زبان نہیں سیکھو گے تب تک تم انگریزوں کے دماغوں کو نہیں پڑھ پاؤ گے، اور تب تک تم ان زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد نہ کر پاؤ گے، ان سے آزادی نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ تو اسی طرح اقبال نے اپنی قوم کی تربیت کرنا شروع کی، ان کو سمجھایا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ بنانا ہوگا، آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، دنیا سے کچھ نہیں مانگنا۔ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں ایک کانسیپٹ بنا تھا دیسی اور پردیسی کا، ملک میں بننے والی چیز بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں، باہر ملک سے آنے والی چیز بہت زبردست ہے، ویلیویبل ہے، اس کی عزت کرو۔ آج بھی اسی طریقے سے اس کی عزت کی جاتی ہے، ہر وہ چیز جو کہ باہر ملک سے آتی ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو کہ ملک کے اندر بنتی ہے اس کی کوئی عزت نہیں کی جاتی، اس کو ویلیو نہیں دی جاتی۔ اسی طرح وہ دور بھی تھا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو دوبارہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے بنیاد پر، جس طرح میں نے بتایا، ان کے کلام کے بنیاد پر اگر ہم ان کو سمجھیں گے اور وہ گر حاصل کریں گے اور ان کے کلام کا وہ جوہر حاصل کریں گے تو ہی ہم آگے پڑھ پائیں گے۔ جب 1989 میں رشیا ٹوٹ رہا تھا اور مسلمان جب اٹھ کھڑے ہوئے آزادی حاصل کرنے کے لیے اور آزاد ملک بنانے کے لیے، تب ایک شعر تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو بہت زیادہ مشہور تھا تاجکستان میں، ازبکستان میں، اس دور میں۔ وہ شعر یہ ہے، معمار حرم باس بتا میرے جہاں خیز۔ وہ آگے کا جو مصرع ہے وہ مجھے ابھی صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ اے مسلمانوں، غفلت کے خواب سے جاگو اور جو مقصد ہے تمہارا اس کو حاصل کرو۔ یہ شعر بہت زیادہ مشہور تھا اس دور میں، اور اسی شعر کے
اسی شعر کے بنیاد پر مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آزادی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو دوبارہ جگانے کے لیے، ان کو دوبارہ متحد کرنے کے لیے، ان کو اس گپت اندھیرے سے نکالنے کے لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 300 سال سے ہے ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی۔ اس شعر سے انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کو انسپائر کیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں میں، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں میں نئی روح پھونکنے کے لیے ان کو شاہین کی اگزامپل دیتے ہیں کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ اس کا مقصد ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ ایک جگہ پہ نہیں رکتا، جو کہ پھیلتا جاتا ہے، اس کا ایک آشیانہ نہیں ہوتا۔ وہ مسلمانوں کو انسپائر کرنے کے لیے شاہین کی اگزامپل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ شاہین وہ ہوتا ہے کہ جس کی پرواز بادلوں سے اوپر ہوتی ہے، جس کی پرواز جو ہے پہاڑوں کی چٹانوں تک ہوتی ہے، بادلوں سے اوپر ہوتی ہے، اور وہ ان کو دا پاور آف فیتھ کے کانسیپٹ کو سمجھاتا ہے، ایمان کی طاقت کا ان کو سمجھاتا ہے، اور ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جب تک تم ایمان کی طاقت نہیں بلڈ کرو گے اور جب تک تم اس ایمان کی حفاظت نہیں کرو گے تب تک تم اپنی زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے، اور تب تک مسلمانوں کی عروج ممکن نہیں ہے۔ اور اسی ایمان کی طاقت کو اقبال ایک کانسیپٹ دیتے ہیں، وہ کانسیپٹ ہے فلسفہ خودی۔ خودی کیا چیز ہے؟ خودی کو بیدار کرنا اور خودی کی پھر حفاظت کرنا سب سے بڑی بات۔ اس کو بیدار کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی اگزامپل اور اس کا پیغام اقبال اس مسلمانوں کو دیتے ہیں، اور صرف ان کی تربیت نہیں کرتے بلکہ ان مسلمانوں کے لیے پھر ایک لیڈر کی نرشمنٹ بھی کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، بہت سارے لوگوں نے ان کے خلاف سوال اٹھایا کہ قائد اعظم کو تو اردو تک صحیح بولنے نہیں آتی، یہ کیسے مسلمانوں کو لیڈ کریں گے، کیسے آگے جا کر اسلام کے نام پہ ایک ملک بنائیں گے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں that he is uncorruptible and unpurchasable، اس کو نہ کوئی خرید سکتا ہے اور نہ یہ کبھی خیانت کر سکتا ہے۔ اس لیے اقبال ان کی تربیت کرتے ہیں، اور وہی محمد علی جناح قائد بن کر وہی محمد علی جناح جو ہے ایک کردار ادا کرتے ہیں مسلمانوں کی آواز کا، اور مسلمانوں کو دوبارہ اٹھ کھڑا کرتے ہیں اور آگے جا کر ایک ملک کو بناتے ہیں۔ اس تاریخ کو ایکسپلین کرنے کا، آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے تاکہ ہماری قوم جان جائے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کے بنیاد پر اسی مسلمانوں کی عروج ممکن ہے، اس پاکستان کی عروج ممکن ہے۔ ورنہ آپ بڑے بڑے بلڈنگز بناؤ، بڑی بڑی درسگاہیں بناؤ، روڈز بناؤ، مالز بناؤ، جو کچھ بھی آپ کرتے ہو کرو، اپنا زور لگاؤ، جب تک اقبال اس میں انکلوڈ نہیں ہوگا اور اقبال کی جو فلسفہ ہے جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، نوجوانوں کو شاہین کا پیغام نہیں دیں گے، تب تک آپ جو کچھ بھی کرو یہ ملک دوبارہ نہیں اٹھ سکتا۔ میں نے آپ کو شروعات میں بتایا کہ جب جب مسلمان زوال کا شکار ہوئے ہیں تو اللہ نے ان کے بعد اس کو عروج ضرور دی ہے۔ تو اسی طرح جب مسلمان زوال کا شکار ہوتے ہیں اور اس دور میں اقبال پیدا ہوتے ہیں اور اقبال دوبارہ اس کو متحد کرتے ہیں، تو یاد رکھو کہ یہ پاکستان بننا مسلمانوں کی عروج کی سب سے پہلے نشانی ہے۔ آج ہمارے سکولز میں بچوں کو ہماری ہسٹری صحیح طریقے سے نہیں سکھائی جاتی، بچوں کو انسپائر کیا جاتا ہے ویسٹ سے، اور بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے پڑھنا ہے، تم نے لکھنا ہے، تم نے محنت کرنی ہے، ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنی ہے، آگے جا کے ایک نوکر بننا ہے بس، اور بڑا دماغ بننے کی بات نہیں ہوتی، ایک نئی کریشن ہونے کی بات نہیں ہوتی۔ لوگوں کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ ہماری پڑھائی میں، ہمارے سبق میں، ہمارے سلیبس میں اقبال کو صرف گلہری اور پہاڑ، جگنو اور بلبل تک محدود کر دیا گیا ہے، اور مکڑی اور مکھی اور مکڑی اس تک محدود کر دیا گیا ہے، بلکہ اقبال کے کلام کا جو اصل جوہر تھا اس کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا جا رہا مسلمانوں کو۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ میری عمر پر سوال اٹھاتے ہیں کہ تم تو اتنے چھوٹے ہو، تم بابو والی باتیں کیوں کر رہے ہو، تمہارا کام تو پڑھنا ہے، پڑھو،
اور ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرو پھر نوکری کرو. تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سوال اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کیا گیا تھا اور اقبال بہت زیادہ خفا ہو چکے تھے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ میرے کلام کا جو جوہر ہے اور جو پیغام ہے اس کو چھوڑ کے میری اردو کی نکتوں اور پیش کی اور زبر زیر کی غلطیاں نکال رہے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ خفا ہو چکے تھے. ہماری سکولز میں لٹریسی تو پڑھائی جاتی ہے, نیومیریکلی تو پڑھائی جاتی ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے اور فرسٹ گریڈ حاصل کرنی ہے آپ نے اسکول میں اور آپ نے فرسٹ پوزیشن لینا ہے, لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے آپریسی کو پڑھنا ہوگا. پریکٹیکلی بچوں کو نہیں سکھایا جاتا. کریٹیوٹی از لیکنگ ان آور ایجوکیشن سسٹم ان آور اسکولز. پہلا دور کیسا دور تھا؟ آج کل کے دور میں ٹیپو سلطان پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ آج کل کے دور میں نور الدین زنگی, سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتے, کیونکہ جو پہلا دور تھا اس میں جو مدرسے میں ہمیں سکھایا جاتا تھا اور پھر جو گھر میں ہمیں سکھایا جاتا تھا وہ سب سیم تھا. آج کل کے دور میں اسکول کا سبق اور گھر میں جو ہماری اسلامک ویلیوز ہمیں سکھائی جاتی ہے دونوں آپس میں انٹرسیکٹ کرتی ہے, دونوں آپس میں ٹکراتی ہے اور اسی لیے بچہ آگے جا کر کچھ نیا نہیں کر پاتا. تو میں آخر میں آپ سب لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی کوشش آپ لوگ کرو تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر اس ملک کو اٹھانا ممکن نہیں ہے. میں 12 سال کی عمر میں جس لیول پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہا ہوں, انشاءاللہ میں بڑا ہو کر یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کے بنیاد پر اس ملک کی عروج ممکن ہے. چاہے مجھے اس کے لیے ایک درسگاہوں کا کانسیپٹ, ایک درسگاہوں کا جال کیوں نہ بچھانا پڑے پوری مسلم دنیا میں. انشاءاللہ اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ.